انسان کی زندگی میں ہوتا ہے. تو بچپن کا دوست ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. بچپن کا. اور جب اعلان کیا حضور نے جبریل صدیق سے کہا انی رسول اللہ، ابو بکر میں رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں. پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اچھا آپ کہتے ہیں. تو ابو بکر اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی جانتے ہیں کہ اس ذات کا کردار کیا ہے، اس کا کریکٹر کس قدر اعلیٰ اور افضل ہے، جس کی زندگی کی ایک بھی گھڑی ایسی نہیں جس میں کسی کو نقص نظر آ جائے. وہ بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو. جوانی بھی ہے تو بے داغ ہے، بچپن ہے تو بے داغ ہے، لڑکپن ہے تو بے داغ ہے. فرمایا کہ اگر آپ کہتے ہیں تو میں جو عرض کر رہا تھا محمد ہیں. حضور کیا ہیں؟ آپ کا بچپن بھی محمد ہے، آپ کا بچپن بھی محمد ہے، آپ کا لڑکپن بھی محمد ہے، آپ کی جوانی بھی محمد ہے، آپ کی نبوت بھی محمد ہے، آپ کی ذات بھی محمد ہے، آپ کی صفت بھی محمد ہے. وہ جس کی ہر وقت ہی تعریف کی جائے. حضور کے تو دنیا سے آنے سے پہلے بھی محمد ہیں، تعریف کی جاتی ہے. پیدا ہوتے ہیں اس وقت بھی محمد ہے. حضرت عبد المطلب سے کہا گیا ان کا نام کیوں رکھا ہے، محمد کیوں کہا؟ کہا اس لیے زمین والے بھی اس کی تعریف کریں اور آسمان والے بھی اس کی تعریف کریں، اس لیے نام رکھا ہے محمد. تو جس کا نام ہی محمد ہو بھائی، اس کا کوئی ذکر نہ کرے تو اس سے اس ذات کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضور کا کوئی میلاد کرتا ہے نہیں کرتا تو حضور کو کوئی فرق پڑے گا؟ ایک دفعہ چھوڑ کے آپ 1000 دفعہ خوشی نہ کریں. حضور کے 12 ربیع الاول کی آمد کو آپ ایک دفعہ چھوڑ کے 1000 دفعہ نہ کریں. ایسے ہم نہ تو مجھے کوئی فرق پڑے گا، نہ اللہ کے رسول کو کوئی فرق پڑے گا، نہ آپ کو کوئی فرق پڑے گا. آپ نماز نہیں پڑھتے تو اللہ کی صفات شان کم ہو جاتی ہے. یہ تو ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں نا. اللہ کی ذات تم ہماری عبادتوں کی تو محتاج نہیں. یا آپ سمجھے کہ میں میلاد نہ کیتا تے جڑا بھی ہونا ہی نہیں. میں نے حضور کی آمد کی خوشی نہ کی تو اس سے کوئی حضور کو فرق پڑے گا؟ اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں بھائی پڑتا، ہمیں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کریں گے تو اللہ کے حبیب کی کو جو محبوبیت ہے، اللہ کو پتہ چلے گا میرا حبیب کے ساتھ محبت کون کرنے والا. یہ تو محبت کی بات ہے، یہ کوئی زبردستی کی بات تو نہیں. جس سے آپ کو محبت ہو، آپ کو اپنے بیٹے سے محبت ہے تو آپ اس کا منہ چومیں گے، آپ اس کی خواہشات کو پورا کریں گے، آپ اس کا لباس بنائیں گے، آپ اس کے ساتھ تعلق ہی اور ہوگا کہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ تو انسان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. ہم اللہ کی رسول کی آمد پر خوشی کرتے ہیں. خوشی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں تو یہ حضور کی وجہ سے بیٹھے ہیں. حضور کی میلاد نہ ہوتا تو یہ تو بر صغیر ہے، یہاں تو لوگ گائے کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ حضور کی برکات ہیں کہ آج آپ کی پیشانی کسی بت کے سامنے نہیں جھکتی، جھکتی ہے تو اس واحد اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کے سامنے جھکایا ہے اللہ کے رسول نے آپ. اس سے بڑا احسان آپ پر کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی نیکی آپ کے ساتھ کوئی ہو سکتی کہ فرشتوں کا ہاتھ پکڑ کر عرش کے مالک کے ہاتھ میں دے دیا جائے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. سوچ سکتے ہیں آپ
کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے کس کے ہاتھ میں دیا؟ رب کے ہاتھ میں۔ یہ دینے والی ذات کون سی ہے؟ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ کس کی برکت سے آپ کا ہاتھ رب کے ہاتھوں میں پہنچ گیا؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اللہ سے کریم سے دعا ہے، اللہ کریم اس درس سے قرآن کی انتظامیہ مدینہ مسجد کے جتنے احباب بڑے خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم یہ فیضان جو ہے یہ آپ کی نسلوں تک بھی اللہ کریم منتقل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔